عرب دنیا کا اس وقت سب سے غریب ترین ملک یمن ہے، جو لگ بھگ پچھلے 6 سال سے جنگ کی زد میں ہے۔ جمعے کے روز سیدا میں واقع ہوتی گروپ کی ایک جیل پر سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فورسز کی ایک فضائی کارروائی کی گئی، جس میں طبی خیراتی ادارے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق لگ بھگ 82 افراد جاں بحق جبکہ 300 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور فضائی حملہ حدیدہ میں ٹیلی کمیونیکیشن سینٹر پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں میدان میں کھیل رہے 3 بچے مارے گئے ہیں۔ وہیں ملک کے بیشتر حصوں میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہوئی۔ حوثیوں کی جانب سے ایک ویڈیو بھی فضائی کارروائی کا نشر کیا گیا، جس میں ملبے سے لاشوں کو نکالتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جمعے کو حوثیوں کی جیل پر فضائی حملہ پیر کو متحدہ عرب امارات پر حوثیوں کے ڈرون حملے کے بعد کیا گیا، جس میں 2 بھارتی اور 1 پاکستانی شہری مارے گئے تھے۔ اس حملے کے بعد سعودی قیادت والے اتحاد کی حمایت یافتہ یمنی حکومت اور ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کے درمیان جاری جنگ میں مزید شدت دیکھی جا رہی ہے۔ سعودی قیادت والے اتحاد نے ایک بیان میں حراستی مرکز کو نشانہ بنانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ حوثی باغیوں نے اس مقام کو حملے سے تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کو دی گئی شہری املاک کی فہرست میں شامل نہیں کیا تھا۔ اتحاد کے مطابق ریڈ کراس کو بھی اس مقام کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ وہیں حدیدہ میں کیے گئے فضائی حملے کی ذمہ داری سعودی عرب نے قبول کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹرس نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر مؤثر اور شفاف تحقیقات کی جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری جنرل تمام فریقوں کو یاد دلاتے ہیں کہ عام شہریوں اور بنیادی شہری ڈھانچے کے خلاف ہونے والے حملے بین الاقوامی قانون کے مطابق ممنوع ہیں۔ ادھر امریکہ نے جیل پر فضائی حملے کے بعد تمام فریقین سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ دوسری طرف سے سعودی قیادت والے اتحاد کی طرف سے کیے گئے حملوں کی سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ افرا نصر نامی یمنی ریسرچر نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ برائے مہربانی یمن ٹرینڈ کریں، یہ اس وقت زمین پر جہنم ہے۔ بے گناہ شہریوں پر بمباری کی جا رہی ہے جبکہ انٹرنیٹ بند ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اور کیا کہنا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 300 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو رہے ہیں۔ بھارتی معروف صحافی رانا ایوب نے ایک ٹویٹ میں سعودی حکمرانوں پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ یمن میں خون بہہ رہا ہے اور خوخار سعودیوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کا محافظ کہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان میں شرمندہ ہوں کہ یہ وحشی مسجد حرام کے محافظ ہیں۔ دنیا اس نسل کشی پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ واضح ہے یمن میں جاری جنگ 2011 میں شروع ہونے والی اس بغاوت کا حصہ ہے جو عرب ممالک میں جابر حکمرانوں کے خلاف شروع کی گئی تھی، اور تب 2012 میں ہی یمنی جابر صدر علی عبداللہ صالح، جو اس عہدے پر 1990 سے فائز تھے، نے استعفیٰ دے کر نائب صدر منصور ہادی کو اقتدار سونپا۔ تاہم اس کے باوجود بھی یمن میں امن قائم نہ ہو پایا، کیونکہ حوثیوں کی تحریک، جسے انصار اللہ کہا جاتا ہے، نے حکومت کے خلاف بغاوت جاری رکھی اور ہادی کی کمزور حکومت کا فائدہ اٹھا کر دارالحکومت صنعا پر بھی قبضہ کر لیا۔ ہادی ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ہادی کی حکومت کو پھر سے قائم کرنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت میں عرب کے 10 کے قریب ممالک سامنے آئے اور انہوں نے ایران کا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے منصور ہادی کی حکومت پھر سے قائم کرنے کے لیے فضائی مہم شروع کی، جس کی حمایت امریکہ، برطانیہ اور فرانس بھی کر رہے ہیں۔ سابق صدر عبداللہ صالح کا اتحاد بھی 2017 میں حوثیوں کے ساتھ ٹوٹ گیا اور وہ حوثیوں کے حملے میں مارے گئے۔ پچھلے 5 سالوں سے جاری جنگ اگرچہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، تاہم اس سے دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران ضرور پیدا ہوا ہے، جس میں نسلوں کی نسلیں برباد کی جا رہی ہیں اور اسے سب سے زیادہ شکار یمن کے بچے ہو رہے ہیں۔ دسمبر 2020 میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے مطابق یمن میں 6 سالہ جنگ میں 2,33,000 افراد مارے گئے ہیں۔ سیو دا چلڈرن نامی تنظیم کے مطابق 2015 سے 2018 کے درمیان غذائی قلت کے باعث 85,000 5 سال سے کم عمر کے بچے فوت ہوئے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق اس وقت 5 سال سے کم عمر کے 23 لاکھ بچے یمن میں غذائیت کی کمی کے شکار ہیں۔ تقریباً 20 لاکھ بچے اب اسکول جانے سے قاصر ہیں۔ 17 لاکھ بچے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بے گھر ہوئے ہیں۔
11 ملین بچوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ یمن کے 80% آبادی یعنی 26 ملین لوگوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ 18 ملین لوگ صاف پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ ماہرین یمن کی تباہی کا ذمہ دار ایران اور سعودی عرب کو ٹھہراتے ہیں، جن کے مطابق یہ صرف ان دو ممالک کے درمیان علاقائی طاقت حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔